الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اسٹیج پر موجود قومی زعماء، اکابر علماء کرام، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج آپ نے اسرائیل نامنظور کے عنوان سے کراچی میں اس عظیم الشان اور کامیاب ملین مارچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو دنیا کو پیغام بھیجا ہے، میں اس پر جہاں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں وہاں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنے ان انتہائی قابل احترام مہمانوں کا جنہوں نے مسجد اقصی سے اور غزہ سے براہ راست ہمارے اجتماع سے خطاب کیا، مسجد اقصی کے امام و خطیب جناب شیخ عکرمہ صبری اور حماس کے قائد ڈاکٹر اسماعیل ہنیہ، اسی طریقے سے ڈاکٹر حمام سعید فضیلت الشیخ نے براہ راست شریک ہو کر ہمارے اس اجتماع کو عزت بخشی۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں اور ان کی گفتگو کے جواب میں کچھ باتیں عربی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ أيها الجمع الكريم، أيها الجموع المباركة، أيها الشعب المستيقظ المتيقظ، نحن هنا نجتمع اليوم تحت شعار تطبيع مع إسرائيل مردود غير مقبول، ونحن اجتمعنا ها هنا لكي نظهر للعالم أجمع بأننا شعب نتجذر في أصولنا حب الأقصى والقضية الفلسطينية، إن حب مقدساتنا بدءا من المسجد الحرام بمكة المكرمة مرورا بمسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى مصرى رسولنا عليه الصلاة والسلام يجري في عروقنا مع دمائنا، وإننا لنعلن هنا من هذا الصرح المبارك بحضور حشد كبير من العلماء الربانيين والقادة النابهين والزعماء الميدانيين بأن حكومة الباكستانية
لو حاولت أن تفكر في التنازل عن هذه القضية فإن شعب باكستان لن تتخلى أبدا عن القضية الفلسطينية، ولن نتنازل عن المطالبة بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشريف الذي أهريق للدفاع عنه دماء إخواننا من شعب فلسطين. وإننا لنعلن من هذا المنبر بأننا مستعدون بأن نفدي بأرواحنا ودمائنا لأجل الدفاع عن الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وثالث الحرمين الشريفين مسجد الأقصى وقبة الصخرة. فدماؤنا رخيصة وذرارينا رخيصة دون الدفاع عن مقدساتنا، ونحن نؤمن بهذه القضية وبهذه الثوابت. إننا نؤكد إعلاننا من هذه المنصة للعالم وخاصة للشعب الفلسطيني أن الشعب الباكستاني المسلم المتواجد هنا في هذه الاحتجاجات العارمة حشود تفوق بعشرات الآلاف من الشبان والشيوخ قدموا من كل حدب البلاد سوف لن يقبل ولن يتنازل قدر أنملة في نصرة الأقصى وأهل فلسطين. وإننا نعتبر الدفاع عن الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى جزء أساسي من إيماننا وعقيدتنا، بل هو بالنسبة لنا خط أحمر، وأن القدس عاصمة أبدية لفلسطين. وإننا كشعب باكستاني نؤكد للعالم وقوفنا إلى جوار الشعب الفلسطيني، وسنتصدى بروحنا ودمنا أمام أي تفكير أو محاولة فاشلة من قبل أعداء الإسلام في التدنيس والعبث بمقدساتنا أو أن يسيء إليها. نحن نؤمن بهذه القضية وبهذه الثوابت، سنعيش من أجل إحيائها، ونتشرف بأن نبذل أرواحنا رخيصة في سبيل الدفاع عنها. والله أسأل أن يثبتنا على القول الثابت في الدنيا والآخرة. میرے محترم دوستو، آج اس اجتماع کی وساطت سے میں اہل فلسطین کو، اپنے فلسطینی بھائیوں کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم اپنے خون کے آخری قطرے تک آپ کے شانہ بشانہ رہے گی. ہم قدم بقدم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب تک فلسطین کو آزادی نہیں ملتی، جب تک مسجد اقصی کو یہودیوں کے پنجے سے آزادی نہیں ملتی، پاکستان اور دنیا بھر کا کوئی مسلمان خاموش نہیں بیٹھے گا اور کبھی بھی اپنے حکمرانوں کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ فلسطین اور فلسطینیوں کی سرزمین کو نظر انداز کر کے اسرائیل کو تسلیم کر سکے. آج تاحد نظر انسانوں کا یہ سمندر، یہ اہل پاکستان کے 22 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے. آج کا یہ انسانوں کا سمندر صرف پاکستان کے عوام کا نہیں، امت مسلمہ کی نمائندگی کر رہا ہے. اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں شاہ فیصل شہید مرحوم، جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ تمام عرب بھی اگر اسرائیل کو تسلیم کر لے، ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکیں گے. بانی پاکستان نے کہا تھا کہ اسرائیل نے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے.
آج امت مسلمہ ان آوازوں کو بھولی نہیں ہے، اس موقف کے بھولی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سن 1940 میں جب ابھی پاکستان بھی نہیں بنا تھا اور ابھی اسرائیل بھی وجود میں نہیں آیا تھا، اور جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو یہ بات قرارداد پاکستان کا حصہ ہے۔ جب بانی پاکستان قائد اعظم نے سن 1940 کے قرارداد میں یہ کہا تھا کہ یہودی فلسطینی زمینوں میں اپنی بستیاں قائم کر رہے ہیں، اپنی آبادیاں بنا رہے ہیں، ہم اس عمل کو تسلیم نہیں کرتے، یہ فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضے کا آغاز ہے۔ یہ موقف اگر پاکستان کی سن 1940 کی قرارداد اگر پاکستان کے قیام کی بنیاد بن سکتی ہے تو سن 1940 کی قرارداد اسرائیل کو مسترد کرنے کی بھی بنیاد بن سکتی ہے۔ اگر ہم 40 کی قرارداد کی بنیاد پر پاکستان کے وفادار ہو سکتے ہیں تو پھر ہم اس بات کی بھی پابند ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ نعرہ تکبیر، مرد آباد مرد آباد، مرد آباد مرد آباد۔ میرے محترم دوستو، میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب اسرائیل بنا تو اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم نے اسرائیل کی خارجہ پالیسی کی بنیاد یہی رکھی تھی کہ دنیا میں ایک نوزائیدہ مسلم ملک کو ختم کرنا اسرائیل کی پہلی ترجیح ہوگی، اور دنیا میں اس وقت پہلا پیدا ہونے والا اسلامی ملک پاکستان تھا، جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا، اپنی خارجہ پالیسی کی ترجیح یہی رکھی تھی کہ ہم پاکستان کو ختم کر کے رہیں گے۔ جس ملک کا آغاز، جس ملک کا بنیاد اس تصور پر ہو کہ وہ پاکستان کا خاتمہ چاہتا ہے، کیا اس ملک کو تسلیم کرنا پاکستان سے وفاداری ہو سکتی ہے؟ ہم اگر پاکستان کے وفادار ہیں تو پھر ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اور اگر ہم پاکستان کے غدار ہیں تو پھر ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لینا ہے۔ بات بڑی واضح ہے، یہ پاکستان سے وفاداری اور غداری کا امتیاز کرتا ہے۔ اگر ہم بانی پاکستان کو اور ان کے نظریات کو پاکستان کی اساس قرار دیتے ہیں تو اس کی بنیاد پر پاکستان نے سب سے پہلے اقوام متحدہ میں جو اپنا موقف دیا تھا وہ فلسطینیوں کی سرزمین کی آزادی اور اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کے حوالے سے۔ لیکن ایک بات اور بتا دوں کہ اگرچہ پاکستان کا موقف واضح تھا، لیکن اس وقت پاکستان کا وزیر خارجہ ایک قادیانی سر ظفر اللہ تھا۔ قادیانی سر ظفر اللہ نے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے پاکستان کے سرکاری موقف کے برخلاف اسرائیل کے ساتھ پینگیں بڑھانے کی کوشش کی تھی، اور اس نے مصر میں جا کر یہ کہا تھا کہ میں اسرائیل کو مشرق وسطی کے جسم کا جز دیکھنا چاہتا ہوں۔ قادیانی اس وقت بھی امت مسلمہ کا غدار تھا، قادیانی آج بھی امت مسلمہ کا غدار ہے، اور آج بھی قادیانیوں کی اصل پناہ گاہ اسرائیل ہے۔ نعرہ تکبیر، اسرائیل کا جو
यार है, कादियानियों का जो यार है, मोदी का जो यार है। मेरे मुहतरम दोस्तों, आज अगर पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग केस का मामला है, फॉरेन फंडिंग केस ये बता रहा है कि इमरान खान को 2018 के इलेक्शन के लिए पैसा जहां दूसरी दुनिया से आया था, वहां पाकिस्तान दुश्मन दो मुल्कों से भी आया था, एक हिंदुस्तान से और एक इसराइल से। गालिब गुमान यही है कि इसराइल के अंदर कादियानियों का जो मरकज, कादियानी लाबी ने भी इमरान खान की फंडिंग में हिस्सा डाला। तो जो मैंने पहले दिन कहा था कि ये यहूदी एजेंट है, आज वक्त साबित कर रहा है या नहीं कर रहा है? नारा तकबीर! कादियानियों पे, कादियानियों पे, यहूदियों पे, जो इसराइल पे लानत, बेशुमार इसराइल पे लानत, इसराइल पे लानत, अमेरिका पे लानत, कादियानियों पे लानत। यही तो वजह है कि आज जब मैं हकायक से पर्दा उठा रहा हूं, पाकिस्तान के जाली हुक्मरान की पस मंजर पर, तो मेरी तकरीर को आज लाइव नहीं दिखाया जा रहा, उसको लाइव दिखाने पर पाबंदी लगा दी गई है। शेम, शेम, शेम। मेरे मुहतरम दोस्तों, लेकिन हर कुछ कर लो, जो कुछ कर लो, मेरी आवाज कुर्रे अर्ज़ के कोने कोने तक अब पहुंच चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम हमारी आवाज को नहीं दबा सकते। इसराइल को तुम्हारा बाप भी तस्लीम नहीं कर सकेगा। राशिद साहब कह रहे हैं कहीं मीडिया ने इसराइल को तस्लीम करने का फैसला तो नहीं किया। मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसा आसान नहीं है, हम तुम्हें जानते हैं। ओवैस नूरानी साहब ने जिक्र किया लंदन के मेयर के इलेक्शन का, उन्होंने पूरी बात नहीं बताई आपको। जैक गोल्डस्मिथ, जमाइमा का भाई, वो इलेक्शन लड़ रहा था। इमरान खान उसके कैंपेन के लिए चला गया। आपको पता है वो किस तंजीम का नुमाइंदा था? कंजर्वेटिव फ्रेंड ऑफ इसराइल, CFI का नुमाइंदा था। आप तस्वीरें देखें, आप उसके स्टेज के लोगों को देखें, पीछे से उसके लोगों पे लिखा हुआ है कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इसराइल। जो लंदन जाकर इसराइल के दोस्तों के लिए कैंपेन चलाता है, एक पाकिस्तानी नजात मुसलमान के मुकाबले में, फिर ये यहूदी एजेंट नहीं तो और क्या है? उस दिन कहा कि फजलुर रहमान को मौलाना कहना जुर्म है। मैं तो कहता हूं तुम्हें वजीर आजम कहना जुर्म है। नारा तकबीर! आपका मुर्दाबाद! चोर वजीर आजम, चोर वजीर आजम, डाकू वजीर आजम, सिलेक्टर वजीर आजम, एक्टर वजीर आजम, झूठा वजीर आजम।
مجھے کوئی بہت بڑا عالم دین کہہ دے کہ ان پڑھ ہے تو بات سچتی ہے. میں مولوی ہوں یا نہیں ہوں اس کا فیصلہ تو کسی عالم نے کرنا ہے. جس کو خاتم النبیین پڑھنا نہ آتا ہو, جس کو روحانیت کا لفظ ادا کرنا نہ آتا ہو, ایسا جاہل میرے بارے میں کہتا ہے کہ اس کو مولانا کہنا جرم ہے. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ ایک طرف پاکستان میں تحریک چل رہی ہے کہ ہم اس گورنمنٹ کو نہیں مانتے, اور آج ہم جلسہ کر رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے. دونوں میں جوڑ ہے یا نہیں ہے؟ اسرائیل کو بھی نہیں مانتے اور اس کو بھی نہیں مانتے. زیتون پاک ویلر ہے پدے میں خراب ہوا من. انشاءاللہ العزیز ہم اس موقف پر قائم ہیں اور حرمین شریفین کا تحفظ ہماری ایمان کا حصہ ہے. ہم سعودی عرب کی حکومت کو اور سعودی عرب کے عوام کو بھی یقین دلانا چاہتے ہیں کہ حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے پاکستان کا بچہ بچہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہے. ہم کہیں گے جنگ رہے گی, جنگ رہے گی بیت القدس کی آزادی تک, بیت القدس کی آزادی تک, فلسطین کی آزادی تک, کشمیر کی آزادی تک, حرمین کی حفاظت تک. یورپ نے اور امریکہ نے اسرائیل کو اپنا بغل بچہ بنا کر اگر مسجد اقصی پہ قبضہ کرایا ہے, وہی سازشیں کر رہے ہیں کہ حرمین شریفین پر قبضہ کرایا جائے. جمعیت علماء اسلام کا منشور کہتا ہے کہ اسرائیل یا اس کے حق میں موقف رکھنے والے ممالک جمعیت علماء اسلام اسرائیل کے خاتمے کی بات کرے گی اور فلسطین کی آزادی کی بات کرے گی. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے, اور انشاءاللہ یہ موقف زندہ رہے. میرے محترم دوستو, جس طرح اس حکمران نے کشمیر کو بیچا ہے, اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ اقتدار میں آنے سے پہلے اس نے کشمیر کو تقسیم کرنے کا فارمولہ پیش کیا تھا. اس نے کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے مودی کی کامیابی کی دعائیں مانگی تھی. آج کشمیر ہم سے چلا گیا. یہ کشمیر فروش ہیں. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے ایک موقف لیا ہے قوموں کی آزادی کا, مسلمانوں کے خطے کی آزادی کا. آپ نے آج اس اجتماع عام کے ذریعے سے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ہم فلسطین کی آزادی کے لیے فلسطینیوں کے شانہ بشانہ رہیں گے. آج 21 جنوری ہے اور انشاءاللہ 5 فروری کو راولپنڈی میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اسی طرح مظاہرہ کیا جائے گا. پوری قوم جو راولپنڈی نہ جا سکے وہ اپنے ضلعی ہیڈ کوارٹر میں مظاہرہ کریں گے, اور راولپنڈی میں مرکزی جلسہ ہوگا. پی ڈی ایم کی پوری قیادت اس میں آئے گی
اور صرف کشمیریوں کے ساتھ استصواب رائے کے حق کے لیے یکجہتی کا دن نہیں ہوگا. اب کشمیر کو بیچنے کے خلاف احتجاج کے طور پر کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا جائے گا. اور پھر انشاءاللہ 5 فروری کے بعد ہم پھر یہاں آئیں گے اور یہاں سے حیدرآباد جائیں گے. آپ تیار رہیں گے؟ پوری طرح تیار رہیں گے؟ انشاءاللہ ایسے حالات پیدا کرو، اتنی گرم جوشی پیدا کر لو کہ آپ کے اس جذبے کے شعلوں میں یہ ناجائز حکمران بھسم ہو جائے. نعرہ تکبیر! اس چور حکمران سے لیں گے، چور حکمران سے لیں گے، ہم چھین کے لیں گے، ہم چھین کے لیں گے. یہ حق ہمارا، ہم لے کے رہیں گے. میرے دوستو، ان کو بڑا اعتراض یہ ہے کہ مدرسے کے طلباء جلسوں میں کیوں آتے ہیں. مدرسے کے طلباء بالغ ہیں ماشاءاللہ، عاقل ہیں ماشاءاللہ، وہ اپنے حق کو جانتے ہیں. اگر تم مولویوں کو خرید کر استعمال کر سکتے ہو تو ہم بھی مدرسوں کے نوجوانوں کو میدان میں لا سکتے ہیں. تمہارا باپ بھی ان کو نہیں روک سکے گا. جب تم خود کالج میں پڑھتے تھے تو تم جلوس نہیں نکالتے تھے، تم مظاہروں میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے. آج تمہیں مدرسے کا طالب علم برا لگتا ہے کہ وہ کیوں آ رہا ہے. یہ ملک کا شہری ہے اور تمہارے برابر کا شہری ہے اور تم سے بڑھ کر کا شہری ہے. اور جب ملک پر مشکل آئے گی تو جہاں تم دم دبا کر گھروں میں پناہ لوگے وہاں مدرسے کا طالب علم مورچے میں جا کر پاکستان کے دفاع کرے گا. پاکستان سے وفاداری کوئی ہم سے سیکھے، اپنے وطن سے وفاداری کوئی ہم سے سیکھے. ہماری تاریخ ہے اپنے وطن کے لیے مرنے کی، ہماری تاریخ ہے اپنے وطن پر قربان ہونے کی، ہماری تاریخ ہے اپنے وطن پر قربان ہو جانے اور وطن کے لیے خون بہانے کی. تم تو سب حلوے کے دوست ہو، تم تو سب دودھ کے عاشق ہو. تمہاری تاریخ کو بھی جانتا ہوں اور اپنی تاریخ کو بھی جانتا ہوں. تم انگریز کی بھی پالتو تھے، تم آج امریکہ کے بھی پالتو ہو. آئے دنیا، میں امریکہ سے کہنا چاہتا ہوں، ٹرمپ تو ایسا ہی تھا جیسے ہمارے والا. وہ تو کوئی سنجیدہ حکمران نہیں تھا کہ جس سے سنجیدہ بات کی جا سکے. لیکن امریکہ کا موجودہ حکمران سنجیدہ بھی ہے اور جمہوریت پسند بھی ہے. میں ضرور ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ دنیا میں جمہوری تقاضوں کو پورا کریں، عوام کے نظر و فکر کا احترام کریں، قوموں پر جبراً اپنے فیصلے مسلط مت کریں. ٹرمپ نے اگر اعلان کیا تھا کہ امریکہ کا سفارت خانہ بیت المقدس میں کھلے گا، یہ بین الاقوامی اصول کے خلاف ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ متنازع علاقہ ہے اور کسی متنازع علاقے میں کوئی سفارت خانہ نہیں کھولا جا سکتا. لہذا جو بائیڈن سب سے پہلے اس اعلان کو واپس لے کہ بیت المقدس میں امریکہ کا سفارت خانہ کھلے گا. وہ اسرائیل کے جبری تسلط کے خاتمے اور فلسطینیوں کو اپنی سرزمین پر ان کا حق دینے کے لیے کردار ادا کرے. اگر وہ واقعی جمہوریت پسند ہے تو پھر کشمیریوں کے استصواب رائے حق کو تسلیم کرے، کشمیریوں کے حق خود ارادیت ان کو دلانے کے لیے کردار ادا کرے. ہمیشہ ڈکٹیٹر خطے پہ نظر رکھتا ہے، زمین پہ نظر رکھتا ہے،
لیکن جمہوریت پسند وہ عوام کی رائے اور اس کے نظریے پہ نظر رکھتا ہے، اس کے فکر پہ نظر رکھتا ہے۔ اگر امریکہ میں واقعی آج جمہوریت پسندوں کی حکومت ہے تو پھر فلسطین اور کشمیر کے عوام کی رائے کا احترام کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آپ کی تائید حاصل ہے اس کو؟ انشاءاللہ العزیز ہم اس نظریاتی موقف کو آگے لے کر جائیں گے اور انشاءاللہ العزیز فتح و کامرانی اللہ کی مدد سے امت مسلمہ فلسطین اور کشمیریوں کی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنا لوں